چل رہا ہے کوئی بھی حدیث کسی بھی صحابی کے حوالے سے کریکٹر اسیسینیشن پر مشتمل ہو، ہمارے دین میں بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کہ مسلم کی ایک روایت ہے اور روایت ہے 2404 نمبر، جس میں ذکر ہے کہ بقیل بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھیں، میں ہر کس انہیں برا نہیں کہوں گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر ہم نے اس بات یعنی مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب یہ آیت اتری تو آپ کہتے ہیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220۔ اس کا ایک راوی آپ اس پہ غور کریں، بکیر بن مسمار، یہ راوی کیا ہے؟ اس راوی سے متعلق میں ابھی آپ کو تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے دیکھیے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے کئی بیٹے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں ابراہیم، ان کے بیٹے ہیں مصعب، ان کے بیٹے ہیں عامر، ان کے بیٹے ہیں محمد، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے عائشہ۔ یہ جو روایت ہے یہ ان کی تمام بیٹیوں اور تمام بیٹوں سے مروی ہوئی ہے کہ میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کے حوالے سے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں۔ صرف ایک سند اس کے اندر ایسی ہے بکیر بن مسمار والی کہ جس کے اندر الفاظ تھوڑے الگ ہیں، باقی جتنے طرق سے یہ روایت منقول ہو رہی ہے اس کے الفاظ الگ ہیں۔ جو روایت امام مسلم لے کر آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے کہا کہ بکیر بن مسمار یہ راوی فیہ نظر، فیہ بعض النظر، یہ 2 جملے منقول ہوئے ہیں بکیر بن مسمار کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس راوی سے متعلق فیہ نظر کا جملہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ایک زبردست قسم کی تنقید پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 2 امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں گے، امام ذہبی بھی اس راوی سے متعلق بکیر بن مسمار کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں فیہ شیء، مسئلہ ہے۔ ہم نسائی کو دیکھیں گے، اس نے بکیر بن مسمار کے حوالے سے ذکر کیا لیس بہ باس، بس ٹھیک ہے۔ مطابعات میں، مشاہدات میں اس کی روایت کو اگر ہم لے لیں تو لے لیں، انفرادی حیثیت میں اس کی روایت کو نہ لیا جائے، اتنا بڑا ثقہ بندہ نہیں ہے۔ یا تو اس روایت کو امام مسلم کیوں لے کر آئے؟ دیکھیے گا امام مسلم کو انہوں نے جس ترتیب سے کتاب لکھی ہے خود سمجھایا بھی ہے۔ امام مسلم کا مقدمہ دیکھ لیجئے گا، صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس میں واضح کر کے گئے ہیں امام مسلم کہ جب وہ ایک باب باندھتے ہیں پھر اس ایک باب سے متعلق بہت سے روایات لے کر آتے ہیں کہ جو میں جس ترتیب سے حدیثیں لے کر آتا ہوں ایک ہی باب کی، اس میں بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط استشہاد کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اس کی سند میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں علت بھی ہوتی ہے، کبھی علت نہیں بھی ہوگی لیکن کبھی علت ہوتی بھی ہے، یعنی وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوتی لیکن اس کو مطابعات کے طور پہ اوپر ہم لے کر آتے ہیں، استشہاد کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ یہ امام مسلم اپنے مقدمے میں ہی ذکر کر کے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مسلم کے بہت سے ابواب ایسے ہیں کہ جس کے اندر جس ترتیب سے حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں، شروع کی جو روایات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، جیسے جیسے وہ روایات آگے جاری ہوتی ہیں اس کے اندر علتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کی متن میں اضافے کا، کسی کی سند کے اندر کوئی گڑبڑ کا۔ امام مسلم کو پڑھنے کے لیے وہ طریقہ کار پہلے سمجھیں کہ کس طریقہ کار سے وہ حدیثوں کو لکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جس ترتیب سے امام مسلم اس چیپٹر کو لے کر آ رہے ہیں، اس چیپٹر کے اندر مطابقت کے طور پر بکیر بن مسمار کی یہ روایت لے کر آئے تھے استشہاد کے طور پہ، اور استشہاد کے طور پر جب کوئی روایت لے کر آئی جاتی ہے اس روایت میں ایک بھی لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ ضعیف ہوتا ہے۔ یہ فن حدیث کی اصطلاحات آپ کو آنی چاہیے۔ جتنی بات پچھلی روایات میں آ رہی ہوں گی اتنی بات قابل قبول ہوتی ہے مطابعات کے طور پہ، جس بات کا اضافہ آ رہا ہوتا ہے وہاں ڈاؤٹ آ جائے گا کیونکہ سند بھی کمزور ہے، اور وہ جو اضافہ ہے وہ اضافہ اس قابل نہیں ہوتا جو پیچھے ثقہ راویوں کی روایت کے اوپر ہم زیادتی کا سبب بنا دیں۔ اب آ جاؤ اس کے متن کے اوپر ذکر کر دیتا ہوں، بکیر بن مسمار سے گڑبڑ کیا ہوئی ہے اس روایت کے اندر، اس نے کن لفظوں کا اضافہ کیا، پرٹیکولر روایت ہر ایک بیٹے نے آگے نقل کی ہوئی ہے، حضرت مصعب نے بھی، محمد نے بھی، عامر نے بھی، اس کے علاوہ عائشہ نے بھی،
ہر ایک بیٹے سے جو یہ روایت آئی ہے، کسی ایک روایت کے اندر بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ آئے تھے، انہوں نے گالی دینے کا کچھ کہا اور حضرت سعد نے ایسی بات کی. کسی ایک روایت میں سے اس کا ذکر نہیں. یہ صرف یہ ذکر ہے بکیر بن مسمار والی روایت کے اندر کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ بھئی میں وہ امرا معاویہ، انہوں نے حکم دیا تھا سعد کو تو انہوں نے کہا گالی. یہ لفظوں کا اضافہ صرف اس بندے کی روایت سے ملا. پھر اس بندے کی روایت کو جس نے قبول کر کے آگے نقل کیا، وہ یہ چین بنتی چلی گئی. اس کے علاوہ کسی نے بھی نقل نہیں کی. کہا جاتا ہے کہ جب ایک ہی چیز، ایک ہی واقعہ، ایک ہی باپ سے اس کے ابراہیم بیٹا ذکر کرے، مصعب ذکر کرے، محمد ذکر کرے، عائشہ بیٹی بھی ذکر کرے، وہ واقعے میں یہ الفاظ ہو ہی نہ، اور ذکر کرے اس کا ایک بیٹے کا نام لے کر کے صرف ایک راوی جس کے اندر وہ الفاظ کی زیادتی کر دے، تو پکڑا جاتا ہے کہ یہاں پر چونکہ راوی بھی گڑبڑ تھا اور اس نے الفاظ کی زیادتی کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا. یہ اس کے متن کے اندر عیب ہے جو پکڑا گیا تھا. اسی وجہ سے علماء ذکر کرتے ہیں یہ زیادتی قابل قبول نہیں. اب میں ریفرنسز آپ کو اس کے جمیع ترک کے دیتا ہوں، تمام ترک کا مطالعہ کر لیں سوائے اس کے کہ بکیر بن مسمار. مثال کے طور پر مسند احمد بن حنبل، عائشہ ان کی بیٹی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ، 1463 نمبر، اس میں بھی یہ روایت چیز سب کے کوئی الفاظ نہیں. مسند احمد بن حنبل 1490، سعید بن مسیب سعد بن ابی وقاص سے نقل کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ سب کے الفاظ نہیں. مسند احمد بن حنبل 1505 نمبر، بخاری مسلم کی شرط پر حدیث ہے. ابراہیم بن سعد بیٹے ہیں حضرت ابراہیم سعد بن ابی وقاص، ان سے بھی کوئی مروی نہیں. سعید بن مسیب کی ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل میں 1509. مسند احمد بن حنبل نے ایک اور روایت ہے 1532، 1547، 1583. 1583 جو نمبر روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، یہ مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب، یہ ان کی روایت ہے. اس میں بھی کوئی ایسے الفاظ، یہ بھی بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ عبداللہ بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ، ان سے بھی روایت ہے. مسند احمد بن حنبل کی 1600 نمبر اس کا ریفرنس ہے، اس کے اندر بھی سب کے الفاظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ امام مسلم بھی یہ جو روایتیں لے کر آئے ہیں سوائے بکیر بن مسمار، اس راوی کے علاوہ کسی کے اندر یہ الفاظ نہیں کہ کوئی حضرت امیر معاویہ کی ملاقات ہوئی تھی تو ایسا ہوا، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ یہی روایتیں امام بخاری بھی لے کر آئیں. امام بخاری ریفرنس نمبر ہے 3706، امام بخاری کا ریفرنس ہے 4416. یہ دونوں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے حضرت ابراہیم، دوسری روایت لے کر آئے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب. مسمار جو ہے یہ انتقال کیا 153 ہجری میں، اور سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا تھا 50 ہجری میں. ایک روایت میں 52، 53، 54 ہجری، لیکن 50 ہجری میں، یعنی ان دونوں کی وفات کے درمیان 100-105 سال کا فرق ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی بکیر بن مسمار جو ہے تو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ 150 سال کی زندگی تھی اس کی بکیر بن مسمار کی. یہ وہ غلطی تھی جو بعض محدثین کو لاحق ہوئی، انہوں نے انہیں مولا سمجھ لیا سعد بن ابی وقاص کا، اور انہوں نے کہا صحابی کے ساتھ رہنے والا ہے کہ اس وجہ سے یہ اتنا کمزور بندہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن